لیڈر ٹی وی کے پروگرام انٹرویو میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور میں اور میرے دوست جناب رفیق منگی صاحب آج آئے ہیں جناب جاوید بخاری صاحب کے پاس۔ جاوید بخاری صاحب صرف سینئر جرنلسٹ نہیں ہیں اور صرف ٹی ویوں سے خائف نہیں ہیں، اور یہ انٹرویو ان کے اس میں آتا نہیں ہے، تو وہ پڑھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جس زمانے میں ای بی آر تھا تو ای بی آر کے پورے اکنامکس اینڈ بزنس ریویو کا ہیڈ ہوتے تھے۔ اس سے پہلے روزانہ ڈان میں یہ اکنامکس کا کام کرتے تھے، اس سے پہلے دی مسلم میں ایک عجب شخص ہیں، اور ان کی میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ باتیں ہم آپ کو سنائیں۔ حالانکہ وہ اس نوعیت کے شخص نہیں ہیں، اور شاید ان کے والدین کی طرف سے ان کو زمانہ قدیم سے بولا گیا تھا کہ اپنی تشہیر مت کریں، تو وہ اپنی تشہیر کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جاوید بخاری صاحب کو کیوں جانتے ہیں، ان کا صرف ایک حوالہ ہے، وہ ہے جناب جاوید بخاری صاحب کی صحافت، اور صحافت سے پہلے بھی ان کے والد محترم ہاری لیڈر عزیز السلام بخاری، جس نے بہت سارے برپٹوں میں، بیابانوں میں، بہت ہی ریگستانوں میں، ہاریوں میں، کسانوں میں، مزاروں میں، غریب لوگوں میں جو تبلیغ کا کام کیا، ان کو بیدار کرنے کا جو مشن کیا، اور وہ انہی کے آنگن میں خود ان کی تدفین بھی ہوئی، اور مٹی ماں کے حوالے بھی انہی کے ہاں ہوا۔ تو آج اس عزیز السلام بخاری صاحب کے انتہائی اہم فرزند اور ہمارے بہت سینئر صحافی جناب جاوید بخاری صاحب کے ہماری باتیں ہوں گی۔ تو بخاری صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب۔ تو یہ ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جن کو میں جانتا ہوں یا جن کو میرے دوست جانتے ہیں، میں سب کو کہتا ہوں کہ مجھے لے چلو، جو بھی بزرگ لوگ ہیں، جو بھی معمر ہیں اور جو بھی سینئر ہیں، تاکہ وہ ہماری نئی پود کو، نئی نسل کو بتا سکیں پہلے کیا ہوتا تھا، اب کیا ہے، کیا ابھی اچھا ہے جو ان کے زمانے میں نہیں تھا، کیا اب خراب ہے جو ان کے زمانے میں نہیں تھا۔ اسی لیے آپ کی بڑی مہربانی، اور لیڈر ٹی وی کی طرف سے شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اور میں نے اپنے دوست اور آپ کے وہ جو جونیئر ایسوسیٹ تھے ایک زمانہ، رفیق منگی صاحب، ان کو بھی ساتھ میں اسی لیے لایا تھا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جتنا آپ کو اپنی سرشت کے بارے میں، فیملی اینشنٹ ٹری کے بارے میں معلوم ہے، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کروں کہ اس قابل سمجھا کہ میں مجھے انٹرویو کروں، تو میں خود اپنے آپ کو اس قابل۔ دوسری چیز ہے کہ میں جتنے عرصے صحافت میں رہا ہوں، ابھی بھی جو لکھتا ہوں، اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں لکھا، اور نہ ہم یہ کبھی لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا، یہ وہ کہا، بلکہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیسے ہوں اس پہ ہی زیادہ زور دیتا رہا۔ بہرحال ہم جو ہے وہ، ہمارا خاندان جو ہے بخارا سے جو ہے وہ انڈیا آیا، اور ہمارے ایک بزرگ جو جلال الدین بخاری صاحب جو ہے وہ تو بھاگلپور میں ان کا مزار بھی ہے، تو وہاں مگر دو ایسے ہم ان کے رشتہ دار تھے بھائی، جو الہ آباد یو پی میں جا کے جو ہے سیٹل ہوئے، اور ہم جو تھے وہ پورا گاؤں جو تھا وہ ہمارا عالم چند کہلاتا تھا، اور صرف ہمارے رشتہ دار رہتے تھے، اور کوئی ایک دو فرلانگ دور پھر وہ مارکیٹ تھی۔ یہ الہ آباد کے پاس تھا؟ الہ آباد شہر کے میں ہی تھا۔ اچھا، ہاں۔ اور عالم چند گاؤں تھا۔ عالم چند گاؤں کتنا بڑا گاؤں تھا؟ میرا خیال ہے 2000 کیونکہ ایک ہی فیملی کے تھے سب ہم جو تھے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، پہلے تو بڑی زمینیں تھیں، پھر بٹتی گئیں،
تو پھر لوگ نوکریوں کے لیے شہروں جاتے تھے اور پھر جب ریٹائر ہوتے تھے پھر گاؤں میں آ کے رہتے تھے. جو ہے ہمارے یہاں ذرا عام جو روایت تھی اور جو ویلیوز تھیں اس سے تھوڑا بہتر تھی. میں نہیں کہوں گا، حالانکہ الہ آبادی جو ہے وہ اپنے بارے میں خود کہتے تھے کہ بڑے فسادی فساد کرنے والے. مثلاً یہ کہ اگر ایک بچہ ہے وہ ایک گاؤں میں اس کو کوئی مارتا ہے تو جب وہ اس کے بڑے جو ہے وہ آپس میں لڑ جاتے تھے. ہمارے گاؤں میں یہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے گاؤں میں ایک بچہ جس کو مار پڑتی تھی، کس کوئی بھی بزرگ اگر مارے تو گھر میں آ کے ایک دفعہ اور پٹائی ہوتی تھی، کوئی بدتمیزی کی ہو. تو ایک کا بہت تھا. تو آپ پھر شکایت کرتے مار پڑنے سے بچنے کے لیے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں. وہ بزرگ کو تو جس وقت جو فیوڈل ویلیوز تھیں اس کے اندر بڑوں کو تو کسی طرح آپ کوشچن نہیں کر سکتے تھے، کوئی سوال جواب نہیں کر سکتے تھے. آج کے بچوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے خود وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب جو حالات ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس کی ضرورت ہے. اس وقت تو یہ تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ سب ایک ہی طرح سے رہتے ہیں، سب کی پرورش ہو جاتی ہے، پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں یہ ہے جیسے بھی ہیں. مگر یہ کہ جب وہ لینڈ ہولڈنگز کم ہوئیں تو پھر لوگ جانے لگے نوکریوں پہ باہر. تو مجموعی طور پر آپ کا کنبہ جو تھا ہاں. وہ غریب تھا، مڈل کلاس ہی تھا، امیر تھا؟ جب اینسسٹرز آئے تھے اور اس وقت کی زمینیں اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی تھی، مگر پھر وہ تھوڑے تھے. مڈل کلاس. اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہمارے دادا وغیرہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے، جیسے اب ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے کہ انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا سے ڈیل کرنے کے لیے، ویسے ہی اس وقت ہمارے دادا وغیرہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے پرشین نہیں پڑھی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ترقی نہیں کریں گے. نہیں، ترقی نہیں بلکہ یہ کہ پڑھے لکھے نہیں سمجھے جائیں گے. اچھا. ہاں، اس طرح وہ جو ہمارے یہاں سندھی میں کہاوت ہے فارسی گھوڑے چاڑسی، فارسی پڑھو گے تو گھوڑے چڑھو گے. ہاں بالکل بس وہی یہی تھا. جی اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو ہم لوگ بامبے میں تھے. ہمارے والد ایک فیکٹری تھی ٹیکسٹائل کی. نہیں، ایک بات بتائیں. ہاں. ابھی آپ کا کنبہ ہے، آپ نے اپنا دادا دیکھا؟ جی. دادا کے کتنے بھائی تھے؟ دادا کے 3 بھائی تھے. 3. اور 3 مکان جو تھے وہ ملے جلے تھے. 3 بھائیوں کے تھے. ہاں، اور اس کے سامنے امام بارگاہ تھا. آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبدالسلام. اور آپ کے دادا مرحوم کے کتنے بچے؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے والد تھے عزیز سلام بخاری، پھر ایک کیا کہتے ہیں چچا تھے طیب بخاری، پھر ایک اور چچا اس سے سلطان بخاری. 2 کا نام نہیں آیا، جو سب سے چھوٹے تھے وہ ایک تو اس کو چھٹکو کہتے تھے. اچھا. ہر جو کیا کہتے ہیں بچے کا نام دو ہوتے. ایک نک نیم تھا. ایک ہاں، وہ تو اب جیسے ہمارے والد کو ملن کہتے تھے. ملن. ہاں، تو اب یہ 2 جو تھے جن کا نام نہیں یاد ہے، وہ ہے ہمارے جو سب سے چھوٹے چچا تھے تو اس کو چھٹکو کہتے تھے. اور ایک وہ پھپھی تھی. تو اب پھپھیوں کے نام میں آپ کو سنا، قدن پٹن حدن. حدن کا نام جو ہے اصل کیا تھا، ایک پٹن کا تو اصل نام ہے، اور وہ بڑی والی کا اصل نام مجھے نہیں معلوم کہ کیا تھا. یہ گھر میں جو بات. 3 پھپھیاں ہیں آپ کی؟ اب سب کا انتقال ہو گیا. نہیں، 3 پھپھیاں تھیں اور 3 چچا تھے. 4. ہاں 4. 5 اور 3 8. ٹھیک ہے. دادا مرحوم کیا کرتے تھے؟ دادا مرحوم جو تھے پولیس میں تھے. پولیس میں؟ ہاں، یہ جو تھا گونڈا ڈسٹرکٹ ہے انڈیا کا، وہاں پہ جو ہے وہ پولیس میں تھے. اور صرف
हेड कांस्टेबल थे। अच्छा, बड़ी लेवल नहीं थी। तो उस ज़माने में पुलिस से डर खौफ था? अंग्रेज़ का वक्त है ना ये। मगर वो हमारे दादा ख़ानदान तो कुछ और था। हाँ। और एक दफ़े कोई अंग्रेज़ इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट डीएसपी या जो भी था, उसने कुछ इनसे कोई बदतमीज़ी की होगी तो उन्होंने उसको मारा तो ये सस्पेंड हो गए, मगर फिर बाद में बहाल हो गए थे। अच्छा, तो मतलब उस ज़माने में छोटा पुलिस वाला भी ज्यादती पे किसी को थप्पड़ मार सकता था। मतलब ये हुआ ये था हुआ। और वो बहाल भी हो गए। बहाल भी हो गए। जो भी इंक्वायरी हुई वो हुआ, उसमें वो नहीं था। आपके दादा पुलिस में रहे और बाकी बच्चे बेटे बेट और उनके बाकी 5 और बेटे? कोई नहीं। हमारे चचा मरहूम जो थे वो तैयब बुखारी, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में से पढ़े थे। उन्होंने जो है जब पाकिस्तान आए थे तो ये बस एक थी वो चलती थी, मगर वो शेर व शायरी वालों के साथ और लिटरेचर वालों के साथ, और वो ये कि वाहिद थे जो उस वक्त के हालात थे उसमें वाहिद आदमी थे जिनके पास थोड़ा पैसा था। तो वो बस देखने के बजाय वो कॉफ़ी हाउस सदर में जो है उसमें प्रोग्रेसिव राइटर्स वगैरह जो थे उनके साथ गपशप करते थे। फिर वो घर में आते थे हमारे, तो वो किसी ने कपड़ा नहीं है तो उन्होंने तैयब मैं ये तुम्हारी शर्ट ले जा रहा हूँ, कोई जूता ले जाए। वो उनके पास उस वक्त था तो चलता। फिर जब ये बस बंद हो गई तो वो पीपीआई में न्यूज़ एडिटर हो गए। नहीं, बस में क्या थे वो? बस ओनर थे। अच्छा, तो हाँ। पैसे थे तो बस खरीदी, हाँ। लेकिन कारोबार करने का आदत साहब को इतनी थी कि काफ़ी हाउस में बैठ जाते। वो गपशप करने में गपशप, ज़्यादा, पढ़ने लिखने का बड़ा शौक। अच्छा, आप जो कह रहे हैं वो प्रोग्रेसिव राइटर्स के साथ तो प्रोग्रेसिव थे। वो ज़रा सा सेलेक्टिव बेसिस पे चीज़ें एक्सेप्ट करते, क्रिटिकली देखते थे। अच्छा, हाँ, कुछ तो चीज़ें थी उनकी एक्सेप्ट करते थे, कुछ चीज़ें कहते थे कि सही नहीं है। मतलब वो थ्रू आउट जो है उनका जो लेफ्ट विंग या मार्क्सिस्ट या ये था, उस तरह रिजिमेंटल नहीं था। हाँ नहीं, वो जो था वो अपना पॉलिसी, अगर उनको कोई जैसे एक वो कल्चरल सोसाइटी बनाई गई तो उसका उन्होंने वो बना दिया सेक्रेटरी या जो भी था, यानी एग्जेक्टिव जो। तो वो फिल्म जो है वो सारे मुल्कों की दिखाए। तो ये जो प्रोग्रेसिव्स थे वो चाहते थे सिर्फ रशियन चाइनीज़ या ये वो कहते नहीं ये सब करे। अच्छा, हाँ, तो उनमें थोड़ा सा मतलब वो रवादार था, हाँ, सेक्युलर था, हाँ। लिबरल था, लिबरल था और हाँ। डेमोक्रेसी में बिलीव, ओपन माइंड था। ओपन माइंड और डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। डेमोक्रेसी में सारे हमारे जो है हमारे वालिद साहब अवामी लीग में होते थे सोहरवर्दी के ज़माने में। तो ये भाषानी और ये सब लोगों ने उनके ख़िलाफ़ रिवोल्ट किया, तो लेफ़्ट विंग जो था वो छोड़ रहा था उनको। हाँ। तो ये वो अवामी लीग में थे तो ये मना करते थे, कहते भाई आपका काम है इनमें डेमोक्रेसी मजबूत करना, ये आप क्या कर रहे हैं कि उनको छोड़ के जा रहे हैं और अलग बना रहे हैं ये करके। तो वो उसके ख़िलाफ़ थे। हालांकि जनरली जो लेफ्ट था वो वहाँ से लेके यहाँ तक वो था, वो नहीं था। तो बल्कि वो जब उस वक्त ही बताया कि सोहरवर्दी साहब जितने छोड़ के गए किसी के बारे में नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ हमारे वालिद के बारे में कि वो क्यों छोड़ के चले गए। मतलब उनके व्यूज़ जो थे वो थोड़ा मुख्तलिफ थे। वो डेमोक्रेसी में हमेशा। तो वालिद साहब ने क्यों छोड़ा था? अब वो फिर जो ग्रुप था इनका वो, तो और दूसरी चीज़ ये की थी कि मेन मेरा ख्याल से वजह ये थी कि वालिद साहब जो थे वो उनके ये जहन में था, एक तो वो जंगलों में गांव में परवरिश, तो वो शहर वैसे भी उनको पसंद नहीं थे उधर। हाँ, मतलब वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटी सी जगह है, वो चारों तरफ पहाड़ है, जंगल हिमालय के, ये सब, तो वो शहरों से ज़्यादा कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे। दूसरे बॉम्बे में जो थे तो एक साहब थे उनके पास आके ठहरे थे कोई, जिस तरह से हम लोगों के घर में, प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन, वो लेफ़्ट लीनिंग थे ज़रा। बंगाली था? नहीं, ये जौनपुर यूपी के थे। अच्छा, ये उधर के, उत्तर हाँ, प्रदेश उधर के। के। बल्कि वो जब पाकिस्तान आए तो
یہ لوگ خاندان تو کچھ دن ہمارے ہی گھر ٹھہرے جو ہے، تو وہ انہوں نے بھی تھوڑا سا انفلوئنس کیا ان کو کہ غربت ہٹنا چاہیے اور غریبوں کا ہی کرنا چاہیے وہ. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ نہیں ابھی طیب صاحب پہ رہے نا. ہاں نہیں طیب صاحب تو جو ہے وہ قبض سے طی ہے جتنا. طیب صاحب کی اولاد نہیں کوئی اولاد نہیں. شادی وادی نہیں کی؟ شادی تھی مگر بیگم صاحب انتقال ہو گیا بس. وہ یہ جتنے بھی ہیں صرف ایک ہمارے چچا جن کو سبن بابا کہتے تھے وہ ہندوستان میں رہ گئے. وہ پیری مریدی میں بلیو کرتے تھے تو وہ ان کے لڑکیاں 2 تھیں. باقی کوئی ایشو یعنی چچا کے سر. ویسے آپ کے ددیال والے بخارا سے جو آئے ہاں تو شیعہ تھے مسلک میں؟ نہیں سنی تھے. سنی تھے مگر ہوا یہ تھا کہ جب انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی تو یہ انہوں نے بغاوت میں حصہ لیا. تو یہ 1919 میں یا 1857؟ 1857. اچھا بغاوت میں ہی. تو جب وہ بغاوت کی تو کچھ کو پکڑ کے جو ہے انگریزوں نے پھانسی دینے کا فیصلہ یعنی جو کورٹ وورٹ نے جو بھی کیا ہو. تو وہ اس وقت جو نواب تھے لکھنؤ کے ان سے ہم لوگوں کے تعلقات تھے تو وہ شیعہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم شیعہ ہو جاؤ تو ہم معاف کر. اچھا تو شیعہ ہو گئے سارے گاؤں والے. مگر دادا کے جو ہمارے والد وغیرہ تھے وہ نہیں ہوئے, وہ سنی رہے, باقی سب ہوئے. اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ 3 گھر بالکل امام بارگاہ گاہ کے سامنے جو ارد گرد ہیں وہ ہم لوگوں کے ہی تھے. اور دادا جب پاکستان آئے تھے تو ایک امام بارگاہ جمشید روڈ پہ ہوتا تھا تو وہاں بھی جایا کرتے تھے, وہاں بھی مجلسوں میں جایا کرتے تھے. تو آپ کے دادا جو ہے وہ پاکستان آئے ہاں, اور فیملی کا زیادہ تر حصہ سبن میاں کے علاوہ باقی ادھر لے آئے. ہاں ادھر. آپ کہاں پہلے آئے, کس سن میں آئے؟ 47 سپٹمبر میں ہم لوگ آئے, باقی اب تھوڑا ٹھہر کے آئے. اچھا اچھا, آپ 1 مہینہ بعد آئے پاکستان کے؟ ہاں پاکستان بننے کے, مگر ہم کیونکہ بامبے میں رہتے تو سر ڈائریکٹ وہاں سے یہاں آ گئے. کراچی کیونکہ نیئرسٹ اسٹیشن کراچی ہی تھا. ہاں کراچی. اب آپ کے والد کے کتنے بچے؟ والد بس ہم 2, ایک بہن بھائی ہیں. بہن کہاں ہیں؟ بہن یہاں ہی ہیں کراچی میں. اب وہ بھی بیچاری 80 کے اوپر ہیں. وہ انہوں نے کیا کیا اپنی جوانی میں؟ کچھ نہیں, وہ تھوڑا بہت اسکول میں پڑھواتے تھے یہاں قائد اعظم کے مزار کے پاس سینٹ جوفرس کرسچن میں. سینٹ جوزف جو ہے, سینٹ جوزف نہیں, سینٹ جوزف تو آگے ہے. وہ تو یہی پہ تھا قائد اعظم مزار کے ساتھ جو ہے ایک. تو اس میں کچھ اپنا تھوڑا بہت پڑھا مگر کوئی آگے کچھ نہیں ہوا. پھر شادی ہوئی, ہاؤس وائف رہی کوئی کسی نے. ابھی وہ ادھر شہر میں ہے؟ شہر میں ہے مگر بیمار ہے بیچاری اپنا. اور آپ اکیلے ہیں؟ بھائی ایک بہن ایک بھائی بس. ہاں ٹھیک. آپ کی والدہ کون ہے؟ والدہ کا نام نثار النساء تھا. وہ بھی ایسے اپنا ہاؤس وائف کوئی کسی چیز میں. اچھا, وہ کہاں کی تھی اصل؟ شادی آپ کے والد نے کب کی, کہاں کی؟ وہ الہ آباد میں ہوئی تھی. ہاں وہی جب وہاں رہتے تھے پاکستان بننے سے بہت پہلے جو ہے. تو شادی ہوئی, آپ کب پیدا ہوئے؟ وہ ایسا ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کب پیدا, تو میں کہا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے, کچھ پتہ نہیں کہ کون سا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہماری والدہ جو ہیں ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ یہ لڑکا کب پیدا ہوا, تو کہا جس زمانے میں زلزلہ ہے جس سال زلزلہ آیا تو. مگر ایک رف جو ہے وہ 1935 کے قریب, جب کوئٹہ والا زلزلہ آیا. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں. ہاں کہ آپ پیدا کراچی میں ہوئے؟ جی ہاں. تو 35 میں تو کراچی نہیں تھا نا؟ نہیں, میں تو وہیں پیدا ہوا, الہ آباد میں ہوئے. ہاں الہ آباد میں ہوا.
اور میں کوئی 10-12 سال کا ہوں تو بمبئی آ گیا تھا. پھر وہاں جو ہے وہ سینٹ بائک. بمبئی آپ کیوں گئے تھے؟ آپ کے والد؟ اصل میں وہ جو گونڈا ڈسٹرکٹ تھا یا ایسٹرن یو پی کا تھا, وہاں کے لوگ بڑے سادے تھے, اتنے سادے تھے کہ جب پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوا انڈیا اور پہلا الیکشن ہوا تو وہاں لوگ کمپیننگ ہوئی, بہت ساری پارٹیز گئیں, ووٹ ڈالنے والا کوئی نہیں آیا. تو پوچھا بھائی یہ بتائیے کہ آپ لوگ ووٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اخباروں نے پوچھا. کہا سب بیچارے اچھا کوئی بھی آ جائے گا. تو اسٹیٹ آف مائنڈ یہ تھا. وہ بڑے محبت اور بڑے وہ اس سے پاپولیشن کم تھی, جنگل یہ وہ. تو وہ جب الہ آباد آئے تو الہ آباد تو بڑا ڈیولپڈ اور بڑا وہ تھا, اس میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے وہ. تو الہ آباد کا جب ایڈجسٹ نہیں کر پائے تو وہ بمبئی آئے. تو بمبئی میں اپنا ایک فیکٹری تھی ٹیکسٹائل کی, اس میں مینیجر ہو گئے. یہ چچا بھی اسی طرح کا اپنا کوئی اور فیکٹری میں. طیب صاحب بھی اسی میں؟ ہاں نہیں, اس میں بھی تھے, انہوں نے چھوڑ دیا تھا, پھر کچھ اور کسی اور فیکٹری وغیرہ میں چلے گئے تھے. یہ ہو گیا ابا اس کی جگہ. تو آپ بامبے جو آئے تو الہ آباد کے کچھ بڑے لوگوں کو دیکھا اس زمانے میں؟ نہیں, وہ بس ہم جو تو 10-12 سال تک جو دیکھا, نانا دادا یہ وہ, باقی کوئی ویسے نہیں. اچھا ایک تھوڑی سی پریجوڈس بھی ڈیولپ کی ہوئی تھی ہمارے والد نے کچھ رشتہ داروں کے خلاف, تو ملتے بھی بہت کم تھے. وہ امیر تھے کیا؟ وہ امیر تھے کیا؟ نہیں, وہ بس ایسے ہی ایک ماحول کا مسئلہ. نہیں, ان میں کیا خرابی تھی کہ والد صاحب ان کے خلاف ہوتے تھے؟ بس وہ کچھ کلچرل ویلیوز میں. اچھا ٹھیک ہے. ابھی آپ ادھر آ گئے پاکستان میں سپٹمبر میں 1947 ہو گیا. آپ کہاں رہے پہلی دفعہ؟ جمشید روڈ پہ نمبر سب سے آخر میں, جو جہاں سے جیل نظر آتا تھا. اس وقت تو یہ میدان تھا, پہاڑیاں تھیں جو ہے. تو اور اس کے بعد جہاں ہم رہتے تھے اس سے کچھ زیادہ 5-6 مکان اور آگے ہوں گے, اور ایک امام بارگاہ تھا, ورنہ میدان تھا سارا جو ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے آدم چیز رہتے تھے. ویسے وہ لوکیلٹی جمشید جیسے آج ڈیفنس ہے ویسی جمشید اس زمانے میں ہاں تھا. تو مگر ہمیں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنگلہ تو بہت بڑا تھا, باغیچہ مکانیت کم تھی. اور ایک ڈاکٹر پیسوبل صاحب تھے, وہ ان کے تو بچائے مائگریٹ کر گئے. مگر وہ جب زندہ تھے تو سادھو وادھو آیا کرتے تھے اس گھر میں, اور وہ لان وان پہ بیٹھ کے اپنا جو بھی کرتے ہوں. تو ہم نے بند نہیں کیا, وہ آتے رہے جتنے دن تک ان کی مرضی تھی, بھی خود ہی آنا بند کر دیا. پارٹیشن میں یہ کہیں لکھا تھا کہ لوگ آئیں گے اور جائیں گے, مائگریشن ہوگی؟ لکھا تو نہیں ہے نا کہیں؟ میری نالج میں تو نہیں ہے ویسے, کہ اس میں زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. باقی تو مذہب کی وجہ سے بہت ساری نفرتیں ہو گئی تھی. ہاں ایکچولی جو ہے یہ پرابلم جو ادھر سکھوں کے خلاف, ادھر ہندوؤں کے خلاف. دیکھیے جو جس زمانے میں ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے ہیں, اس زمانے میں انڈسٹریلائزیشن اس حد تک نہیں ڈیولپ ہوا تھا, اور سوسائٹی رورل ڈومینیٹڈ تھی. تو سیکولرزم جو تھی وہ اپنی عروج پہ تھی, مگر اس حد تک نہیں بڑھی تھی کہ جس سے پالیٹکس پہ حاوی ہو. اگر تھے بھی تو وہ سیکولر نظر آتے تھے, اور ڈیپ ڈاؤن جو ہے کچھ اور ہوتا ہے. تو جتنی ہم نے وہ کیا, اس میں مسلم نیشنلزم اور ہندو نیشنلزم, تو یہ جو دونوں ملے تب یہ طاقت بنی آزاد ہونے کی. تو وہاں تک تو صحیح تھا, 1 منٹ مان لیجیے آپ. مگر پھر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کو اس کی خامی پتہ تھی. انہوں نے کیا کہا, بلکہ میں ایک واقعہ سنا دوں. راجہ صاحب محمود آباد جو ہندوستان کے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے, قائد اعظم کے بہت قریب تھے, ان کو انکل کہتے تھے.
وہ بہت ریلیجیس ہو گئے ایک زمانہ، تو قرآن شریف بغل میں ٹاک کے قائد اعظم کی وجہ، تو قائد اعظم کے انہوں نے یہ خود مجھے بتایا، میں ان کے بہت قریب تھا ویسے، تو بتایا کہ میں گیا اور میں نے کہا قائد اعظم سے کہ کس ٹائپ کی اسٹیٹ ہوگی، تو انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تو میں نے کہا اسلامک اسٹیٹ ہوگی. تو ان کے الفاظ یہ تھے جو خود راجہ صاحب نے مجھے بتایا، وہ یہ کہ یو آر این ایڈیٹ، وی ول بی اے سیکولر اسٹیٹ. تو وہ جو خامی تھی اس کو وہ شیک آف کر رہے تھے، اور انہوں نے جو تقریر کی اسمبلی میں وہ تو سب کو پتا ہے کہ ایز سٹیزن اسٹیٹ یو ہیو سیز ٹو بی، یو آر فری ٹو موو، اور یو آر سیز ٹو بی مسلمس اینڈ ہندوز اور کرسچنس. تو وہ ایک اہم چیز تھی. مگر ہمارے جو لیڈرز ہیں، جیسے 1940 ریزولوشن کو رد کر دیا، اسی طرح یہ سیکولرزم کو اپنایا نہیں. کیوں کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پروگریسو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے خلاف بڑا ریزسٹنس ہوتا ہے، جو ایڈوانس کرتے ہیں. تو ہاں، جو اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. اگر مجھے حکومت کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں چینج لانا ہے، جیسے ایوب خان سیکولرزم کی طرف گئے مگر بعد میں ہی واز فورس بیک، ہی واز تھنکنگ وائز سیکولر تھے وہ. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بات چیز ہے جب آتی ہے تو ریزسٹنس کو آپ فائٹ نہیں کر سکتے، اور سم ٹائمز دے اوور کم. اب اس کی جو مین چیز ہوتی ہے، جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ کمپرومائز یا ٹیکٹیکل ریٹریٹ کرتے ہیں اسٹریٹجی کو ایڈوانس کرنے کے لیے، سرنڈر کرنے کے لیے نہیں اسٹریٹجی کو کرتے. ہمارے یہاں ہر وقت ٹیکٹکس پہ امپورٹنس زیادہ رہی، لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ رہی نہیں، تو اس وجہ سے پیچھے. ابھی آپ پڑھے، پہلے تو ادھر پرائمری پڑھ کے آئے نا، ہاں الہ آباد اور بامبے میں. ادھر کیسے تعلیم شروع کیا آپ نے؟ یہاں میں نے جو ہے 4تھی جماعت میں سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول صدر میں ہے، اس میں جوائن کیا. اب سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول کا میں اپنا تجربہ بتاؤں. دیکھیے ہمارے والد صاحب چلے گئے گاؤں واؤں میں، کبھی کبھار آتے تھے، پیسہ تھا نہیں، تو ہمارے چچا 30 روپیہ فیس بھر دیتے تھے، اور گھر میں کھانا وانا جو بھی تھا طیب بخاری. تو کوئی زیادہ پڑھنے لکھنے پہ جو ہے وہ نہیں ہے. اب کچھ میں بیمار ہو گیا، پھر گیا اسکول تو پیچھے ہو گیا. تو ہمارے سائنس کے جو ٹیچر تھے فادر دارسی، تو انہوں نے کہا بھائی تم تو یہ بہت پیچھے ہو گئے ہو، تو اگر تم چاہو تو شام کو میں ان لڑکوں کی ایکسٹرا کلاس لیتا ہوں، فری، پیسے نہیں لیتے، کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ٹیوٹر ہیں. تو انہوں نے بیچارے نے مجھے وہ کر کے پھر سائنس میں جو ہے اپڈیٹ کیا، اپلفٹ کیا. تو یہ دیکھیے ویلیوز کیا تھیں. اب تو وہ پہلے پیسہ پوچھے گا کہتا، پھر بعد میں تو جو ہے ہر چیز کمرشلائز نہیں ہونی چاہیے. تو پھر آپ سینٹ پیٹرکس، ہاں وہاں سے میں نے او لیول کیا، اے لیول تک نہیں گیا، اور کیونکہ گھر میں کوئی کھانا پینے رہنے کا کوئی اپنا انتظام نہیں تھا، خالہ اور چچا سپورٹ کرتے تھے. تو پھر جب میں نے نوکری کر لی، تو میں نے نوکری نہیں بلکہ وہ ایک ہمارے دوست تھے اسکول میں پڑھتے تھے، ان کے والد نے مجھے کہا کہ تم آؤ، میں اسٹیٹ ایجنسی کھولی ہے، اس میں 6 آنا دوں گا، اور شہر اور پتہ نہیں 10 ان کا ہوگا، یہ کچھ ایسے ہی 16 آنے کا شاید روپیہ ہوتا تھا، 16 آنے ہوتے تھے، ہاں 1 روپے میں. اچھا وہ صاحب کو عجیب نکلے، وہ بجائے اس کے کہ جو لوگ کلائنٹ آئیں ان کو مکان بیچیں، وہ دیکھنے کے لیے تو مجھے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ یہ باتیں کرنا، یہ وہ سب. تو میں دکھاتا تھا گھر بار سب کا، اور بجائے اس کے کہ وہ کریں، ان کو وہ کراچی کلب وغیرہ میں دعوت وہ دے کے قرضہ لے لیتے تھے، اور بکے نہیں بکے تو ان کا اسی طرح کام چلا. تو میرا تو آپ کو 6 آنے کا 6 آنے کا کچھ بھی نہیں ملتا ہے، تو بڑی مشکل میں پڑا.
تو پھر یہ ہوا کہ اتفاق سے ماشاء اللہ لگ گیا یوفا کا. تو جب ماشاء اللہ لگا تو بزنس سے پہ امپیکٹ آیا اس کا. انیشلی برا آیا. یہ 58 اکتوبر 58. تو میں گیا پھر چچا کے سے بات کی کہ وہ تو وہاں کچھ چلتا نہیں، وہ اس طرح کام چلتا ہے ان کا. اور پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ویسے بھی وہ کئی سال سے ان کے جو رچ رشتہ دار ہیں وہ پیسہ دیتے ہیں ان کو، کوئی کام ہم کوئی نہیں کرتے. وہ صاحب جنہوں نے آپ کو 6 آنے کا شریک بنایا تھا. تو خیر وہ پاکستان کی طرح چلتے تھے، پرائے کرتے تھے. نہیں، وہ بڑے عجیب چیز تھے. ہاں، وہ شعری شاعری اپنا ایرانین تھے وہ. اچھا ایرانین. تو صاحب ذوق بھی تھے. سیاست والوں کے بارے میں بڑا خراب اوپینین تھا. کہیں کیا بک بک فضول کی کرتے رہتے ہیں. مجھے ایک زندگی ملی ہے، اگر مجھے موقع ملے، میں ایرانین ہوں تو ایران کو بیچ کے خوشحال رہوں. یہ سب فضول کی بات ہے سب. تو مطلب وہ اپنا اسی طرح کا بات کرتے تھے. تو میں چچا کے پاس گیا تو چچا نے کہا اچھا وہ پی پی آئی کے نیوز ایڈیٹر تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا نا باپ دادا نے کسی نے پردادا نے بزنس کیا تھا تو تم کرنا چلو آؤ میں تم کو اپرینٹس رکھا دوں. ایک وقفہ لوں، میں بریک لوں. بریک کے بعد ناظرین ہم پوچھیں گے جاوید اسلام بخاری صاحب سے کہ پھر آگے کیا ہوا. ہمارے ساتھ رہیے گا.